کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی آدمی تھا اور اس نے بڑے بڑے اکابر اولیاء کو نوٹ کیا تھا، لیکن تسلی نہیں ہوئی کہ کون بڑا اولیاء اللہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ طریق تھا زندگی بھر کہ رات بھر وہ شب بیدار رہتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد درس شروع کرتے تھے، ظہر کی اذان تک ختم کر لیتے تھے، ظہر سے عصر تک آرام کا وقت ہوتا تھا۔ اس نے سب معلوم کیا۔ ظہر کے مثلا 1 گھنٹے کے بعد جب حضرت گہری نیند سوئے تو یہ آیا اور جگائے، جی مسئلہ پوچھنا ہے۔ اچھا جی پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ اور بھول گیا جی، بالکل یاد ہی نہیں رہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، امام صاحب پھر سو گئے۔ جب یقین ہو گیا کہ سو گئے، پھر جی مسئلہ یاد آ گیا، بتائے، پھر بھول گیا جی۔ اچھی طرح تنگ کیا، پریشان کیا، اخیر میں کہاں یاد آ گیا، انسانی غلاظت یہ میٹھا ہے یا پھیکا ہے؟ سوال نہیں کرا۔ امام صاحب نے کہا جب یہ تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے اور جب سوکھ جاتا ہے تو پھیکا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا آپ نے کھایا ہے؟ حضرت نے کہا نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، عقل سلیم فیصلہ کرتی ہے، جب یہ تازہ ہوتا ہے تو اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، مکھیاں میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے، جب یہ سوکھ جاتا ہے تو نہیں بیٹھتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تلخی آ گئی تو وہ رو پڑا، ہو امام صاحب کے پیروں پہ سر رکھا، حضرت معاف فرمائے، بہت تکلیف۔ واقعی روئے زمین پر ابو حنیفہ جیسے کوئی نہیں، اتنے بڑے امام، امت مسلمہ کا فقیہ علی الاطلاق۔ امت نے کوئی خیرات و صدقے میں امام اعظم نہیں کہا ہے ان کو، کوئی وجہ تھی جو کہتے ہیں استادوں نے ان کو کہا ہے۔ ان کے استاد امام اعمش سلیمان بن مہران، ان کے ہاں چوری ہو گئی۔ بزرگ آدمی تھے لیکن اللہ نے مال و دولت دی تھی، چوروں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اتر آئے ان کے گھر میں، تمام قیمتی چیزیں اٹھا لی۔ امام صاحب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے، کہ جی آپ نے پہچان لیا، بتاؤ گے پولیس کو؟ کہا نہیں بتاؤ گے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ کہیں کہ اگر میں نے کسی کو کہا نا کہ یہ میرے چور ہے تو آپ کی بیوی کو 3 طلاق۔ اس زمانے کے چور کو بھی پتہ تھا کہ 3 طلاق کے بعد کوئی گنجائش نہیں، اس زمانے کے غیر مقلد کو پتہ نہیں ہے۔ ان کا علم چور کے برابر بھی نہیں ہے، یہ حدیثوں کے چور ہیں نا۔ چور چلے گئے، سامان لے گئے۔ صبح ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا امام اعمش سلیمان بن مہران کے گھر ڈکیتی ہو گئی۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لائے، استاذ تھے ان کے، بہت زبردست استاذ۔ کہا حضرت پتہ چلا ہے؟ فرمایا بول نہیں سکتا۔ اب بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہچانتے ہو؟ کہا بالکل۔ کہا بولنے کی کیا حاجت، بغیر بولے پکڑواؤں گا۔ کوٹوال کو بلایا، اس زمانے میں تھاندار کو کوٹوال کہتے تھے، اور اس کو کہا ایک کرسی پر تم بیٹھو، دوسری کرسی پر حضرت کو بٹھاؤ۔ علاقے کے جتنے اوباش ہوتے ہیں نا، چوریاں ڈکیتیاں، تھاندار کو سب پتہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ یہی ہوا، جتنے لوگ آتے تھے امام اعمش کہتے تھے یہ میرے چور نہیں ہے، انہوں نے میری کوئی چوری نہیں کی، لیکن حضرت کو سمجھایا کہ وہ جو اصل بدعتی آ جائے نا تو آپ خاموش ہو جائے، اور تھاندار کو کہا جب یہ خاموش ہو جائے پکڑو۔ وہ جو اصل شیطان جو رات کو آئے تھے وہی پکڑے گئے، لائے گئے۔ ان کو دیکھ کر کے امام صاحب نے سر جھکایا، تھاندار نے پکڑ رکھی۔ امام ابو حنیفہ ایسا فقیہ، علماء کہتے ہیں اس واقعے میں ان کے اساتذہ نے کہا یہ ہمارا امام اعظم۔
ایک آدمی کی بیوی نے انکار کر لیا، کوئی اچھے خوبصورت مستانڈے کو دیکھا تو وہ غریب بیچارے کو چھوڑنا شروع کر دیا کہ میں جانتی رہی یہ کون ہے، اور ایک اور کے ساتھ جو ہے نا داڑھی باری کر لی۔ قاضی بہت پریشان ہو گیا، امیر البلد ہے کہ پشیمان ہوا کوفہ گیا۔ اس شخص کو کہا گواہ ہے شادی کے، اس نے کہا میں کسی اور ملک کا آدمی ہوں، شادی کر کے یہاں کام کے لیے آیا ہوں، میں یہاں گواہوں کو کہاں سے لاتا؟ اب قاضی القضات کے پاس کوئی صورت نہیں ہے سلجھانے کی، دونوں مل کر کے امام ابو حنیفہ کے پاس آئے، حضرت حیات، آپ نے کہا اس شخص کو بلاؤ۔ کہا کوئی انسان گواہ ہے؟ کہا ہے لیکن بہت دور ہے، جانے میں مہینے لگیں گے۔ کہا کوئی حیوان ہے؟ کہاں ہمارے گھر میں کتا ہوتا تھا۔ کہا تجھے اور اس کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے۔ کہا کتے کو لاؤ، اور باندھا راستے میں پلر کے ساتھ، اور اس عورت کو 20-30 عورتوں میں برقع اڑایا اور کہا ہر عورت اس کتے کے پاس آ کے منہ دکھائے۔ تو جو عورت آتی ہے اجنبی کتا بھونکتا تھا نا، لیکن وہ جو اصلی عورت آئی کتے نے دم ہلانا شروع کر دیا۔ بادشاہ، امیر البلد اور قاضی القضات سب حضرت کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ پتہ چل گیا، اور اس نے اعتراف بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ ان کے شاگرد ابن المبارک نے یہ شعر کہا ہے نا، حسد الفتى اذ لم ينالوا فضله والناس اعداء لما جهلوا۔ ہمارے استاد بہادر جیسے علم کسی کا نہیں ہے، اس لیے لوگ حسد کرتے ہیں۔ جو چیز لوگوں کے پاس نہیں ہوتی جہالت کی وجہ سے حسد کرتے ہیں۔ حسد الفتى اذ لم ينالوا فضله والناس اعداء لما جهلوا۔ حضرت اقدس امام ابو حنیفہ کے احوال پر چند مفید کتابیں۔ شیخ و مرشد محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، نہایت تحقیق سے، اور حق ادا کیا ہے۔ ان سے پہلے ابن حجر ہیثمی نے الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان، جلال الدین سیوطی نے تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، اور سینکڑوں بزرگوں نے اردو، فارسی، عربی مختلف زبانوں میں لکھی۔ لیکن دنیا میں جو اہم مہم کتاب امام اعظم پر موفق الدین کردی نے لکھی، کردستان ایک جگہ ہے عراق کے اخیر میں جا کے، اور ایران کے ساتھ اس کے سرحدات لگ رہے ہیں، وہاں کے رہنے والے کو کردی یا کردی کہتے ہیں، کردستان۔ اس کا ایک شہر ہے ککریت، صلاح الدین یوسف ابن ایوب وہی کے رہنے والے تھے، فاتح بیت المقدس، ککریت۔ اس نے 2 جلدوں میں مناقب ابی حنیفہ لکھی ہے، کوئٹہ سے شائع ہو گئی، پہلے نایاب ہو گئی تھی۔ بہت اعلیٰ و عرفا کتاب ہے، ایک غیرتی حنفی کو یاد کرنا چاہیے۔ عجائب و غرائب علوم اور مناقب اور بزرگیاں اور تفقہات اس میں جمع ہے۔ مناقب ابی حنیفہ لموفق الدین کردی۔ علماء اختصار کے ساتھ اس کو کہتے ہیں مناقب موفق الدین کردی کی مناقب ابی حنیفہ۔ اکثر شوافی نے کتابیں لکھی، عجیب بات ہے۔
عبد الوہاب شعرانی امام الاولیاء مشہور زمانہ شافی، انہوں نے بھی حضرت پر کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ، اور المیزان الکبریٰ کے اندر بھی امام صاحب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرب ترین